اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے برداشت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن برداشت کس طرح کرنا چاہیے یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ صبر، میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا صبر جو ہے اس کا کلاسیکل عربک اسکالرز نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، ٹو ریسٹرین، ٹو ہولڈ بیک، ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی، ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ، اور Arabs would use this route for tying a camel so it doesn't run away۔ literal meaning اس کا بن گیا ٹو ہولڈ یور سیلف فرملی ان پلیس، کہ اپنے آپ کو بس وہاں پہ ہولڈ کر لینا، فرملی وہاں پر گراؤنڈڈ ہو جانا، جم جانا، وہاں پہ ریسٹرین کر لینا، گرا کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ، لگام کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب صبر کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صبر کے تین میں آپ کو ڈائمینشنس بتاتا ہوں۔ ایک انر اسٹرینتھ اینڈ کنٹرول سے ریلیٹڈ صبر ہے، جو اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں سیلف کنٹرول ہے، ریسٹرینٹ ہے، کمپوزر ہے، ڈسپلن ہے، ایموشنل ریگولیشن، یہ ایک صبر کی ٹائپ ہے۔ ایک صبر کی ٹائپ ہے مورل اینڈ اسپرچول ڈائمینشن، جس میں فورٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا باطل کے خلاف۔ اسی طرح ایکسیپٹنس ہے، اللہ کی تقدیر کو قبول کر لینا، اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا، یہ بھی صبر کی ٹائپ ہے، اور یہ اس کی مورل اور اسپرچول ڈائمینشن ہے۔ اسی طرح ایک توکل بھی صبر کی مورل اینڈ اسپرچول ڈائمینشن ہے، کیونکہ توکل میں آپ کو صبر چاہیے، توکل میں آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اللہ سے۔ اسی طرح کنٹینٹمنٹ، غنا، یہ بھی صبر کی ایک اسپرچول اور مورل ڈائمینشن ہے، کیونکہ غنا دکھاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا، obvious سی بات ہے۔ اور لانگ ٹرم اسٹرینتھ، جب یہ چیزیں بندہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایگزیبٹ کرتا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے، لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے، سچ ایز ریزیلینس، پرسسٹنس، گرٹ، کانسٹنسی، ٹینیسٹی، یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو لانگ ٹرم اسٹرینتھ کو شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پرسسٹنس، ایک بندہ اگر پرسسٹنٹ ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا کام کروا لے گا، صبر کر کے، پرسیویرنس شو کر کے، اور بہت زیادہ محنت کر کے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ایک بندہ فجر پہ ریگولر اٹھ رہا ہے تو وہ ایک دم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اس کی بڑی محنت ہے، سیلف کنٹرول ہے، ریسٹرینٹ ہے، کمپوزر ہے، ڈسپلن رہنا ہے، روٹین فالو کرنا ہے، پھر جا کر اس نے وہ کنسسٹنسی اچیو کی ہے، تو یہ ایک جرنی ہے، اور پھر یہ لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے۔ صبر ورسز ایموشنل سپریشن، دیکھیں سپریشن کیا ہوتا ہے، ایموشن کو بری کرنا، کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، اور ایک دم پھر ایکسپلوڈ کر جانا، دیٹ از ناٹ صبر۔ زیادہ تر لوگ یہ والا صبر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، برداشت کیے جاؤ برداشت کیے جاؤ برداشت کیے جاؤ، اور اس کے بعد ایکسپلوڈ کر جاؤ۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے برداشت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن برداشت کس طرح کرنا چاہیے یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ زیادہ تر لوگ برداشت کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بس لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں، لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں، اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے، اور پھر ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے۔ صبر اصل میں ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس ایموشن سے آپ گزر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک آپ کو پتا بہت بڑا مسئلہ ہے، جین زی ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، ہر چیز کو ڈپریشن سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اف یو آر ٹائرڈ دیٹ ڈزنٹ مین یو آر ڈپریسڈ، کیا خیال ہے؟ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اس کا مطلب نہیں آپ ڈپریس ہیں، آپ صرف تھکے ہوئے ہیں، اور آپ تھکے ہوئے ہیں تو ریسٹ کریں، موبائل یوز کریں گے تو اور ڈپریس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو شوگر لیں، شوگر لیول لو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کوئی اچھی چیز دیکھیں، تو تھکنے کا مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے۔ اسی طرح ورڈ ہونے کا بھی مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے، اسی طرح اینکشیس ہونے کا مطلب بھی ڈپریس ہونا نہیں ہے۔ اینکشیس ہونا، وریڈ ہونا، ٹائرڈ ہونا، یہ ڈپریشن نہیں ہے، دس ڈز ناٹ اکویٹ ڈپریشن۔ تو جب ہم ہر چیز کو ڈپریس سمجھ لیں گے، میرا موڈ ڈاؤن ہے میں ڈپریس ہوں میں ڈپریس ہوں میں ڈپریس ہوں، وہ پھر بہت نیگیٹو ٹاک ہے، اور اس سے یہی ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو ہیلپ نہیں کر رہی ہوگی۔ اچھا، تو صبر ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس سے آپ گزرے، غم ہے، گریف ہے، کیا ہے، واٹ ایگزیکٹلی آر یو گوئنگ تھرو، ٹھیک ہے نا، اس کو پروسیس کرنا اور وائزلی رسپونڈ کرنا، اس ایموشن کو لے کے وائزلی رسپونڈ کرنا، یہ صبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسپونڈ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے برداشت کر لینا، جیسے مثال کے طور پہ امام ابن تیمیہ نے کہا when someone annoys me، جب مجھے کبھی کوئی تنگ کرتا ہے، annoy کرتا ہے، تو I consider that Allah is humbling me، تو میں اس کو اس طرح کنسیڈر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اس کو پروسیس بھی کیا، پروسیس کیا ہے کہ یہ مجھے انوائے کر رہا ہے، یہ بندہ انوائے سے مراد ہے میرے بارے میں بری بات کر رہا ہے یا مجھے چڑھا رہا ہے، انوائے کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو میں اس کو کیسے پروسیس کروں گا اکارڈنگ ٹو ہم، کہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کیسے کر رہا ہے؟ اب ان کی انٹرپریٹیشن کیا تھی؟ مے بی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہے ہیں کہ میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں، حالانکہ ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر تھے، تو مے بی اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کرتا ہے جب کوئی بندہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے،
تو میں پھر استغفار کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے اصل میں وائز رسپانس. ٹھیک ہے, بجائے کہ اس سے بلی ہوتے رہنا, اس سے بلی ہوتے رہنا, اس سے انوائے ہوتے رہنا. جتنا آپ اس ایموشن کو پروسیس کریں گے اور رسپونڈ وائزلی کریں گے وہ صبر کہلائے گا. یہ صبر کی ٹرو ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, اگزامپل, آپ کو غصہ ہے, سپریس کرتے رہیں گے, سپریس کرتے رہیں گے, سائلنٹ ریسنٹمنٹ قائم ہو جائے گی. جیسے میں آپ کو کوئی بات کہوں, آپ مجھے کوئی بات کہیں, مجھے آپ کی بات بری لگی, میں خاموش ہو گیا, مجھے شدید غصہ ہے, خاموش ہی رہوں گا, تو میرے دل میں آپ کے خلاف ایک ریسنٹمنٹ پیدا ہو جائے گی اور گرج پیدا ہو جائے گا. اور نو صبر, بالکل ہی صبر نہیں کروں گا تو ایگریشن آ جائے گی. ایک دم اٹھوں گا, پھٹ پڑوں گا. آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ سمجھ رہے, دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے. سپریشن بھی ٹھیک نہیں ہے, سپریشن سے گرج آئے گا, اور ایگریشن بھی ٹھیک نہیں ہے, دونوں ایکسٹریم ہے. ایگریسو ہوں گا تو ایک دم سے معاملات خراب ہو جائیں گے. صبر ہے کنٹرولڈ ایکسپریشن. ٹھیک ہے, کنٹرولڈ ایکسپریشن کیا ہوگا؟ محفل برخاست ہونے کے بعد آپ کو میں فیڈ بیک دوں گا کہ آپ ذرا دیکھ کے مذاق کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا, اس مذاق نے مجھے ہرٹ کیا ہے. ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے, میں آپ کو اسی لیے فیڈ بیک دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا آپ کا اچھا تعلق ہے. تو جن سے پیار ہوتا ہے انہیں کو بندہ فیڈ بیک دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ذرا آئندہ خیال کیجیے گا. یہی ہو سکتا ہے نا کنٹرولڈ ایکسپریشن, یہی ہے. بات سدھر گئی تو سدھر گئی, نہیں سدھری تو اللہ کی آزمائش ہے, اللہ کا ٹیسٹ ہے, کوئی بات نہیں. اس آزمائش کو ڈیل کرنے کے پھر اور طریقے, جیسے ایک بندہ نہ سنے, نہ بات آپ کی سنے, نہ باز آئے, پھر بھی مذاق اڑاتا رہے آپ کا, اس کو پھر کسی اور طرح ڈیل کرنا ہے. لیکن یو گیٹ دا پوائنٹ کہ نہ سپریشن ٹھیک ہے نہ ایگریشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کو کنٹرولڈ آپ نے وے میں ایکسپریس کرنا ہے, یہ صبر کہلائے گا. آگے جیسے جیسے چلیں گے آپ کو اور بات کلیئر ہوگی. اچھا, ان شارٹ یہ بس یاد رکھیے گا, صبر از پروسیس دا ایموشن اینڈ رسپونڈ وائزلی. اور اس کے بڑے طریقے ہیں. آپ نے اگر اس کے طریقے دیکھنے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے, بلکہ تمام نبیوں کو دیکھنا چاہیے. جیسے حضرت یعقوب کا صبر کیا تھا, تھوڑا سا سوچیں. حضرت یعقوب کو جب خبر ملی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھا لیا, تو نہ انہوں نے ماتم کیا, نہ انہوں نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا, نہ ہی انہوں نے گالم گلوچ کی بچوں کے ساتھ. گالم گلوچ بھی کر سکتے تھے نا, کوئی اور ہوتا گالم گلوچ کرتا, وہ تو نبی تھے, نبی کا اخلاق تو پھر بہت اعلیٰ ہوتا ہے. تو کیا کیا انہوں نے, تھوڑا سا ان کا بیہیویئر تو نوٹ کریں نا. اب انہوں نے کیا کیا, اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا انہوں نے کیسے اس کو پروسیس کیا, کیا کیا. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں, انہوں نے کیسے اس طرح سے پروسیس کیا, رسپونڈ وائزلی کیا. تو ہمارے لیے اللہ نے رول ماڈلز بھی رکھے ہوئے, ہم نے ان کو دیکھنا. اس سے حضرت مریم نے کیسے پروسیس کیا, پروسیس ایسے کیا کہ روئیں, بہت روئیں. رونا پروسیس کرنا ہے, آپ کو رونے سے کوئی منع نہیں کر رہا, روئیں جتنا مرضی روئیں, لیکن اللہ کے سامنے روئیں. لوگوں کے سامنے اتنا روئیں گے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بھی رونا نکل جاتا ہے, لیکن اللہ کے سامنے جتنا چاہتے ہیں روئیں. حضرت مریم بہت روتی تھی جب وہ اس تکلیف سے گزری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے. ٹھیک ہے نا, حضرت یعقوب بہت روتے تھے. تو وہ پروسیس کر رہے تھے, اپنے ایموشن کو باہر لا رہے تھے, اس کو لیٹ آؤٹ کر رہے تھے, وینٹ آؤٹ کر رہے تھے اس چیز کو.